بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 9 اردن کے شہر میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ نام جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی دوسرا ہے سورہ صفات میں، جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر عیلیٰ نبی کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ اور اسرائیلی روایت اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں موجود بادشاہ حکمران تھا، اس کا نام بائبل میں اخبیب اور عربی تواریخ میں عجب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزابل بالا نامی ایک بت کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کی، کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور بت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز کا تھا، اور اس کے 4 منہ تھے، اور 400 افراد اس کی خدمت میں تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا بھی کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یشوع علیہ السلام بن نون کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی تھی۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا، اور خاص خاص مواقعوں پر انسانوں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بالا کے معنی آقا، مالک، پروردگار کے ہیں، اسی لیے عرب کے خواتین اپنے شوہروں کو بعال کہتی تھیں۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بعال کی ہی ایک شکل تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور اس کو پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسن الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کی سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بال دیوتا کا بت پرستی اسی شہر سے شروع ہوئی تھی، اور یہ بت پرستی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بھی اسی بت بعال کے نام پر تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے ہی اپنے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس شہر کی شان و شوکت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر بھی دیا گیا تھا، اور یہاں کیسر سلیمانی بھی موجود تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا بھی نام دیا تھا۔ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا،
1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد بھی ہوا۔ یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش کرنے سے منع کیا اور ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر چند افراد کے سوا کسی نے بھی توحید کی دعوت قبول نہ کی، اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کی بیوی نے آپ کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، جس پر آپ علیہ السلام ایک دور افتادہ غار میں جا کر پناہ حاصل کر لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ بنی اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ سے ملے اور اسے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 400 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پہ قربانی کریں اور میں اللہ کے نام پہ قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ چنانچہ سب ایک جگہ پر جمع ہوئے اور یہ اجتماعی قربانی پیش کی گئی۔ بال کے پجاریوں نے قربانی پیش کی اور صبح سے شام تک التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کے بہت سے لوگ سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا، لیکن بال کے جھوٹے ماننے والے اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں چلے گئے اور وہاں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت کعب بن احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے اور انہوں نے 10 سال کا عرصہ اسی روپوشی میں بسر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور دوسرا بادشاہ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ تو جب دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے، مگر ان کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء میں کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت اور دولت اور ثروت سے بے نیاز بسر کی، اور رہنے کو مکان نہیں ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، مگر دن رات اسی درس و تبلیغ میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔